بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سسٹرز، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ پرسنالٹی گرومنگ کورس کا آج 3rd لیکچر ہے اور آج ہم بات کریں گے ہاؤ پرسنالٹی از فارمڈ۔ فرسٹ 2 کلاسز میں نے آپ لوگوں سے بات کی تھی نماز پہ، ٹھیک ہے، کہ نماز جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے، اور پرسنالٹی گرومنگ اور کریکٹر بلڈنگ تب تک نہیں ہوتی جب تک جو ہے وہ کریٹر کے ساتھ انسان کا اسٹرانگ ریلیشن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ انسان کی پرسنالٹی میں کچھ ایسے ٹریٹس ہونے چاہیے، کچھ ایسے ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے جو اگر اس کی پرسنالٹی میں ہوں تو زندگی میں جو ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے انسان میں جو ہے وہ حیا ہونی چاہیے یا نرمی ہونی چاہیے۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ لائف از آل اباؤٹ چیلنجز، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس، ٹھیک ہے۔ زندگی میں ہر انسان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آزمائش آتی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو مختلف سچویشنز سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں۔ سو وی مسٹ ہیو سم سچ ایٹریبیوٹس اور ویلیوز جو ہماری پرسنالٹی میں ہوں، جو ہمیں اس مشکل حالات میں جو ہے وہ مسکرا کے گزرنے میں مدد دیں، اور ہم صبر کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے کے ساتھ اس سچویشن کو ڈیل کر لیں، یہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ سو آج جو ٹاپک ہے پرسنالٹی فارمڈ کیسے ہوتی ہے، یہ آج ہم دیکھیں گے سائیکالوجی پرسپیکٹیو سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سائیکالوجی کیا کہتی ہے۔ سو سائیکالوجی کے اکارڈنگ جو پرسنالٹی ہے، اس کچھ فیکٹرز ہیں جو اس پہ ایفیکٹ کرتے ہیں۔ جیسے اگر ہم بات کریں اپنے خیالات کی، ٹھیک ہے، ہمارے جو بیلیفس ہوتے ہیں وہ ریلیجیس ہو سکتے ہیں یا دوسرے، اور ہماری ٹریٹس، ٹھیک ہے، جو ہماری شخصیت میں جو ہماری خوبیاں یا خامیاں ہیں، یہ تینوں چیزیں مل کے انسان کی شخصیت کو بناتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ بایولوجیکل یا جینیٹک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں۔ جیسے مطلب ڈفرینٹ فیملیز میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مسلسل وراثت میں اور جو ہے وہ جینز میں آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اسٹڈی یہ کیا گیا کہ جو ہے وہ سرٹن بیہیویئر جو ہے وہ کامن ہوتا ہے کچھ فیملیز میں۔ جیسے کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جن میں جو ہے وہ غصہ بہت زیادہ آتا ہے، کچھ لوگوں کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ بہت لو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ ایسے خاندان ہوتے ہیں جہاں پہ ایک اسپیسیفک ڈیزیز جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ چلی آ رہی ہوتی ہے، مطلب جو ہے وہ نسر در نسر۔ سو اس چیز یہ کیا ہوتا ہے، جو چیز ہماری جینز میں آ رہی ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ نیچرل ہے، ٹھیک ہے، یہ قدرتی ہے۔ اب اگر ایک انسان، اس کی طبیعت ہی غصے والی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اپنے غصے کو جو ہے وہ اوور کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اپنی جو ہے وہ اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ واقعی اس کو جو ہے وہ پھر ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ بھی ریوارڈ کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک انسان، اس کی طبیعت جو ہے وہ کام اینڈ کول ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ ٹھنڈے مزاج کا ہے، تو اس کو غصہ نہیں آتا، تو یہ اس کا کمال نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی طبیعت ہی ایسی ہے۔ سو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ ہماری پرسنالٹی کو ایفیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہماری پرسنالٹی کو ایفیکٹ کرتی ہیں، جیسے وٹ وی ریڈ، وٹ وی سی اینڈ وٹ وی ڈو، یعنی کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا لٹریچر پڑھ رہے ہیں، کون سی بکس پڑھ رہے ہیں، کون سا کنٹینٹ پڑھ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں مل کے ہماری پرسنالٹی بناتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا کی، جو کہ ہم سب کے پاس جو ہے وہ موبائل فونز ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم سب جو ہے وہ فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ پہ ان ہیں، کیونکہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے
ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں بھئی، ہم نے بھی جو ہے یہ ساری چیزیں استعمال کرنی ہیں. لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے ان کا پروڈکٹیو یا پازیٹیو استعمال کم ہے، ان کا فائدہ کم ہے اور ان کا نقصان زیادہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت زیادہ ٹائم ضائع ہمارا ہوتا ہے موبائل فونز پہ، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ ہماری پرسنالٹی پہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کا شاید ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. فار ایگزامپل، جیسے اگر ہم میڈیا کی بات کریں تو میڈیا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ہیومر کے، ٹھیک ہے، اور انٹرٹینمنٹ کے. یا پھر اگر ہم اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ آپ لوگوں نے آج یہ دیکھنا ہے کہ ایف بی پہ، انسٹا پہ یا یوٹیوب پہ آپ کن کو فالو کرتے ہیں، تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے. ایف بی پہ آپ نے کن پیجز کو فالو کیا ہوا ہے، آپ نے کن گروپس کو فالو کیا ہوا ہے، یوٹیوب پہ آپ نے کن چینلز کو یا کن یوٹیوبرز کو فالو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو بالکل ایزیلی سمجھ آ جائے گی کہ جو جو چیزیں آپ زیادہ دیکھتے ہیں، زیادہ فالو کرتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی پہ بالکل ویسی ہی ہے. فار ایگزامپل، اگر کوئی لڑکی یا کوئی انسان سلیبریٹیز کو فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو دیکھتا ہے، تو اس سے پھر کیا ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے، ایک سلیبریٹی لائف ہے، ایک انٹرٹینمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ اس سے اس کی کوئی جو ہے وہ پرسنالٹی گرومنگ تو نہیں ہوگی، تو اور نہ ہی اس کا جو ہے وہ ایمان بڑھے گا، نہ ہی کوئی اس میں پازیٹیو اور پروڈکٹیو چینجز آئے گی، ٹھیک ہے. پھر اگر ایک انسان جو ہے وہ برانڈس کو فالو کر رہا ہے، اس نے ایسے پیجز فالو کیے ہوئے ہیں یا ایسے گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ نت نئے برانڈس کی جو ہے وہ نوٹیفیکیشنز آ رہے ہوتے ہیں کہ آج یہ ہو گیا ہے اور آج یہ فیشن آ رہا ہے اور یہ نئے جوتے آئے ہیں، نئے بیگز آئے ہیں اینڈ وٹ ایور. تو وہ کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے پھر اس کا جو مائنڈ ہے اور وہ سارا پھر برانڈس کے گرد ہی گھومے گا، ٹھیک ہے. پھر اگر اس کی فرینڈ لسٹ میں ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ شو آف کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کو ایک کہیں شاپنگ پہ جائیں گے، کہیں کسی گیدرنگ میں جائیں گے، کہیں کھانا کھانے جائیں گے، تو ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ شو آف ہوتا ہے کہ جو ہے وہ انہوں نے اسٹیٹس اور اسٹوریز پہ جو ہے وہ اپنی زندگی کی ہوتی ہے وہ. حالانکہ ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ریئل لائف میں چیزیں اور ہوتی ہیں، جو ہم دکھا رہے ہوتے ہیں وہ اور ہوتی ہیں. لیکن کیونکہ وہ ہم جو ہے وہ ایک اسپیسیفک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز سے پھر جو ہے وہ انسان احساس کمتری کا شکار بھی ہو جاتا ہے کہ شاید سب لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہیں اور میرے پاس نہیں ہیں، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اگر ہم اپنے انسٹیٹیوٹس کو دیکھیں، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا ہماری زندگی کا ایک حصہ آ گیا، ٹھیک ہے. یہ کیسے افیکٹ کرتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر دوسری طرف وہ انسٹیٹیوٹ جہاں پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جاب کرتے ہیں یا ورکنگ ایریا ہوتا ہے ہمارا، وہاں کا جو ہے کلچر کس طرح کا ہے، وہاں کا انوائرمنٹ کس طرح کا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی آپ کی پرسنالٹی میں آتا ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں کا کلچر اور وہاں کے لوگ اور وہاں کا جو اب ظاہر سی بات ہے آپ کا جو ہے وہ دن کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ یونیورسٹی میں گزر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ وہاں کا جو کلچر ہے آپ آٹومیٹکلی اڈاپٹ کریں گی، وہ آپ کی پرسنالٹی میں آئے گا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہاں پہ اگر آپ کو اچھے ٹیچر مل جاتے ہیں، خوش قسمتی ہے آپ کی کہ آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے گا. ادروائز آج کل جو ہے وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کا بھی بس اللہ ہی ہے کہ جو مطلب سنبھالے ہوئے ہے، ورنہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ایجوکیشن سے زیادہ اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس ساری سچویشن میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر ایک انسان اس طرح سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ یا پھر بہت زیادہ جو ہے وہ ایزی لائف گزار رہا ہے، تو اگر اس کی زندگی میں کچھ مشکل سچویشن آ جائے یا اس کی زندگی میں کوئی اس کو رسپانسبلٹی نبھانی پڑے، تو کیا وہ ہینڈل کر لے گا یا کیا وہ نبھا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. بیکاز اس کو جو ہے اس نے جو ہے وہ اپنی زندگی میں صرف آسانی دیکھی ہوتی ہے،
سو جب تھوڑا سا اس پہ برڈن آتا ہے، ٹھیک ہے، یا اسپیشلی جب آگے جو شادی ہو جاتی ہے یا جاب ہو جاتی ہے یا گھر کی ذمہ داری کوئی آ جاتی ہے، تو پھر اس ٹائم پہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، پھر وہ ڈپریشن ہوتا ہے، اس سے ٹینشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ انگزائٹی کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے۔ سو اس ٹائم جو ہے وہ پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ موٹیویشنل اسپیکرس کو سنتے ہیں۔ سو موٹیویشنل اسپیکرس کو سننا یا جو ہے وہ کوئی کسی دینی اسکالر کو سننا، یہ سوچ کے کہ میرا ایمان بڑھ جائے گا، یا موٹیویشنل اسپیکر کو سننا کہ مجھے جو ہے یہ جو میں مشکل سچویشن میں ہوں اس سے نکلنے کے لیے کوئی ایک موٹیویشن مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ موٹیویشنل لیکچر سننے سے ہماری پرسنالٹی پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، ہاں یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ ہمیں تھوڑا سا وہ بوسٹ اپ کر دیتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ جو ہے یس آئی کین ڈو اٹ، بٹ جب کرنے کا وقت آتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی یہ چیزیں جو ہے ایکچولی پرابلم کچھ اور تھا۔ پرابلم یہ تھا کہ ہم نے اپنی شخصیت کو اس طرح سے بنایا ہی نہیں، ہم نے کچھ ویلیوز اور ٹریٹس کو اڈاپٹ کیا ہی نہیں جو ہمیں اس طرح کی سچویشن کو ہینڈل کرنے میں مدد دیتی۔ سو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے وہ ہر انسان، دیکھیں پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کی جو ہے وہ شخصیت میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور خوبیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ برائیاں ہوتی ہیں، پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اور کوشش جب انسان کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ سب سے پہلے تو خود کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور پھر خود کو جاننے کے بعد اپنی کمزوریوں پہ اور اپنی جو انر جو سکلز ہیں ان پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب انسان کام کرے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں اور انسان بہتر سے بہتر سچویشن میں جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سکسیزفل ہونے کے لیے، جو آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کامیاب لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں، جیسے کچھ لیڈرز، ٹھیک ہے، یا بزنس مین، یا کچھ ایسے لوگ جنہوں نے دنیا کے لیے بہت کچھ کیا، انسانیت کے لیے بہت کچھ کیا، ان میں دیکھا یہ گیا کہ ان میں ایک ٹریٹ بہت زیادہ جو ہے وہ کامن تھا۔ وہ کیا تھا؟ اس ٹریٹ کو کہتے ہیں ڈیفرڈ گریٹیفائڈ پیٹرن، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ پیٹرن ہے جو جس کا مطلب ہے کہ ایسی خواہشات کو کنٹرول کرنا جو انسٹنٹ ہو، ٹھیک ہے، یا اپنی ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرنا۔ فار ایگزامپل، مطلب ہمیں اچانک سے کریونگ ہوئی کہ میں نے کچھ کھانا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم ریزسٹ کر لیتے ہیں، اگر ہم خود کو روک دیتے ہیں، اگر ہمیں جو ہے وہ پتہ ہو کہ نہیں پہلے میرا کام جو ہے وہ یہ زیادہ ضروری ہے، یہ میں نے کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ میں کھانے کی طرف یا دوسری انٹرٹینمنٹ کی طرف جاؤں گا، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی ضروری کام کریں اور اچانک سے ہمیں لگا کہ مجھے بھوک لگی اور مجھے کچھ کھانا چاہیے، اور آپ وہ ضروری کام چھوڑ کے باہر نکل جاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ کسی بھی ہوٹل پہ جا کے رکتے ہیں یا کھانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، تو پھر یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ پرابلم ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے نا، اس کو پروف کرنے کے لیے ایک ریسرچ کی گئی، 1970 میں ایک ریسرچ ہوئی، جس کو کہا جاتا ہے مارش میلو ایکسپیریمنٹ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مارش میلو ایکسپیریمنٹ کیسے ہوا تھا۔ اس میں جو ہے وہ ایک سائنٹسٹ تھا، ٹھیک ہے، یا شاید سائیکالوجسٹ تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ رینڈم گروپ آف بوائز کو جو ہے وہ اکٹھا کیا، اور ان سے جو ہے وہ بولا کہ ان کے سامنے جو ہے نا مارش میلو رکھ دیے، جو کہ ہم اپنی زبان میں اگر کہیں تو مٹھائی، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ کینڈیز تھیں، مختلف فلیورز تھے ان کے اور بہت مزیدار تھیں، ان کے سامنے وہ رکھ دیے، اور ان سے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا ہے، یہ آپ لوگوں کی ہی ہیں، یہ آپ لوگوں نے کھانی ہے، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد آپ کھا سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ جو آدھا گھنٹہ ویٹ کرے گا اس کو ڈبل ملیں گی، ٹھیک ہے۔ سو
کچھ بچے ایسے تھے جو صبر کر کے بیٹھے رہے اور انہوں نے جو ہے وہ آدھا گھنٹہ ویٹ کیا، آدھے گھنٹے کے بعد کھائیں، اور کچھ جو ہے وہ اس طرح کے تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں بھائی جو ہے وہ اتنا اچھے فلیورز کی جو کینڈیز ہیں ہمارے سامنے اور مٹھائی ہے ہمارے سامنے تو ہم صبر نہیں کر سکتے، انہوں نے جو ہے وہ جلدی کھا لی۔ پھر جو ہے انہوں نے ان کا نیم اور ڈیٹا وغیرہ کلیکٹ کر لیا، جو سائیکالوجسٹ تھے، اور انہوں نے پھر 20 سال تک ان کو فالو کیا، اور 20 سال کے بعد جو ہے اس چیز کو تو کہتے ہیں لانگیٹیوڈنل اسٹڈی، ٹھیک ہے۔ 20 سال کے بعد انہوں نے جب ان بچوں کی زندگیوں کو دیکھا تو انہوں نے یہ مطلب ریئلائز کیا کہ وہ لوگ جو ریزسٹ کر گئے تھے، جنہوں نے صبر کیا تھا آدھا گھنٹہ، ان کی زندگی جو ہے وہ بہت اچھی گزر رہی ہے۔ کوئی جو ہے وہ بڑا بزنس مین ہے، کوئی سکسیزفل جو ہے وہ لیڈر ہے، اپنی اپنی جو ان کی اچھی میرڈ لائف گزر رہی ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو ریزسٹ نہیں کر سکے تھے، یا انہوں نے جو ہے وہ ٹائم سے پہلے مطلب وہ چیز کھا لی تھی، ان کی زندگیوں میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں جو ہے کچھ مطلب ڈیورس ہو چکی ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ جاب سے نکالے جا چکے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ڈرگز ایڈکٹیڈ ہو گئے ہیں۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو ہر وہ چیز نہیں کر لینی چاہیے جو اس کا دل کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کو اپنی حدود خود سیٹ کرنی چاہیے، انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کا مجھے یہ فائدہ ہوگا، لیکن میں نے یہ کام نہیں کرنا بیکاز اس کا مجھے نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ جو مطلب دیر از نو اینڈ آف ٹیمپٹیشنس، ٹھیک ہے۔ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ٹیمپٹیشنس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کی ٹیمپٹیشنز ہیں، فوڈ کی ٹیمپٹیشن ہے، جو ہے وہ الٹے سیدھے جو ہے وہ کانٹینٹ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ٹی وی سیریز ہے، کوئی اینڈنگ نہیں ہے، آپ یوٹیوب پہ ایک سیریز دیکھنی شروع کریں، ایک مووی دیکھنی شروع کریں، پھر اس سے بہتر آ جائے گی، پھر اس سے اگلی آ جائے گی، اور کوئی اینڈنگ نہیں ہے۔ سو یہاں پہ جو ہے انسان کو جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھے، اور انسان کو جو ہے یہ پتہ ہو کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے اور یہ نہیں کرنی، کیونکہ جو ہے وہ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ آدم کے بچے کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ اس کی یہ جو زیادہ کی طلب ہے نا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور قرآن پاک میں جو ہے وہ سورہ کے الفاظ ہیں کہ جو ہے وہ کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں کثرت کی طلب نے جو ہے وہ ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبر تک جا پہنچے۔ سو انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرتا 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 اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو ہے وہ اس کی وہ جو زیادہ کی طلب ہے اور ہوس ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اور جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ایک انسان کو سونے کی وادی بھی مل جائے تو وہ شکر ادا نہیں کرے گا کہ واؤ مجھے اتنا اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دے دی، وہ کہے گا کہ مجھے اگر ایک اور وادی مل جاتی سونے کی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ سو جو ہے وہ شکر گزار رہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان جہاں پہ ہے، اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہیں، ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن انسان کو جاننا، خود کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، خود ہی تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے پھر جو ہے وہ جب تک انسان اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے، اپنی پرسنالٹی کو نہیں پہچانتا، اپنی شخصیت کو نہیں پہچانتا، تو تب تک جو ہے وہ خود پہ کام کر ہی نہیں سکتا، وہ ایک پروڈکٹیو اور پازیٹیو انسان بن ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو عقل مند سمجھیں گے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو بے وقوف سمجھیں گے، کچھ آپ کی تعریفیں کریں گے، کچھ آپ کی برائیاں کریں گے، لیکن آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں۔ میں اگر آپ سے سوال پوچھوں کہ آپ کون ہیں، مطلب ہو آر یو، آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کی جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی کمزوریاں کیا ہیں، آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے،
کہ ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کن معاملات میں مہارت رکھتے ہیں، آپ کی اسکلز کیا ہیں، اور جب آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے ان کی مرضی کی زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ اپنی ذات کے حساب سے زندگی گزاریں گے۔ اور حضرت علامہ اقبال نے جیسے کہا تھا کہ خودی میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ سو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خود پہ کام کرے، ٹھیک ہے، تو پہلے اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہے کیا، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم بات کرتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی یا پرسنالٹی کیسے بنتی ہے، تو سائیکالوجی کے 3-4 فیکٹرز ہیں جو کہ مختلف ٹائم میں جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ ان میں جو ہے وہ اختلاف بھی پایا جاتا ہے، بٹ جب میں نے ان کو اسٹڈی کیا تو مجھے لگا کہ نہیں، کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری پرسنالٹی کو بناتی بھی ہیں اور ہمیں افیکٹ بھی کرتی ہیں۔ جیسے سب سے پہلا جو فیکٹر ہے، سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ ایک ڈائنامک سائیکالوجیکل اسکول تھاٹ یہ ہے کہ جو ہمارا انکانشیس مائنڈ ہوتا ہے وہ ہماری پرسنالٹی کو افیکٹ کرتا ہے، یعنی کہ ہماری سوچیں، ہمارے خیالات یا ہمارے ڈریمز جو ہم کبھی کسی کو بتاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مطلب وہ صرف ہمیں ہی پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور ہماری ریئل لائف میں بھی اس کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ اگر میں جیسے آپ کو میں ابھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ ہاؤ پرسنالٹی از فارمڈ، ٹھیک ہے، اس ٹاپک پہ لیکچر دے رہی ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ 100% ان باتوں پہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے میں کہہ رہی ہوں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ساری باتیں ایز اٹ از جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیں، لیکن یہ کیا ہوگا، کہیں نہ کہیں یہ آپ کے انکانشیس میں جو ہے وہ چلی جائیں گی، سیو ہو جائیں گی، اور زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ آپ پہ اثر اس لیکچر کا اثر ہوگا، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں یہ آپ کو افیکٹ کریں گی، آپ کی پرسنالٹی میں کہیں کسی نہ کسی حد تک یہ چینج لائے گی، ٹھیک ہے، ابھی نہیں تو پھر کبھی صحیح، لیکن ایسا ضرور ہوگا۔ سیم اسی طرح اگر ہم کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اگر ہم کوئی ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اگر ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے دل و دماغ پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے جو ہم کنٹینٹ پڑھتے ہیں یا جو چیز دیکھتے ہیں، کہ یہ ہماری سوچ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور ہے اسکول تھاٹ کے جو ہمارا انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں اور یہ بہت حد تک ٹھیک بھی ہے، کیونکہ جس طرح کا ہمارا ماحول ہوگا، جس طرح کے ہمارے دوست ہوں گے، جس طرح کا ہمارے انسٹیٹیوٹ کا ماحول ہوگا، ہماری شخصیت بھی ویسے ہی بنے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر ایک انسان ایسے لوگوں میں رہتا ہے، ایسے ماحول میں رہتا ہے جو بہت زیادہ پازیٹیو ہے، بہت زیادہ پروڈکٹیو ہے، ٹھیک ہے، یا بہت زیادہ جو ہے جہاں پہ دین کی بات کی جاتی ہے، ویلیوز والے انسان ہیں، ٹھیک ہے، مسکرا کے ملنے والے انسان ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کی شخصیت بھی ایسے ہی بنے گی۔ ان ادر وے اگر کوئی انسان ایک نیگیٹو ماحول میں رہتا ہے جہاں پہ دن رات لڑائی جھگڑے ہیں، جہاں پہ غصہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ گوسپنگ زیادہ ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی شخصیت میں جو ہے وہ ایک نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ایک جو شاید کوئی سائیکیٹرسٹ تھے، شاید مجھے اب ان کا نیم نہیں یاد، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے 2 جڑواں بچے دو، اور ایک کو میں جو ہے وہ چور بنا کے دکھاؤں گا، گینگسٹر بنا کے دکھاؤں گا، اور ایک کو میں جج بنا کے دکھاؤں گا۔ کیسے؟ ظاہر سی بات ہے کہ میں ان کو ڈفرینٹ ماحول میں رکھوں گا تو وہ اتنا اثر لیں گے کہ ان کی پرسنالٹی بھی پھر اسی طرح جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی۔ پھر ایک اور اسکول تھاٹ ہے جس کو ہم کوگنیٹیو اسکول تھاٹ کہتے ہیں، اس کے مطابق ہماری زندگی میں جو ہمارا تھنکنگ پیٹرن بن گیا ہوتا ہے وہ ہمیں افیکٹ کرتا ہے۔ جیسے اگر ایک
بچہ یا ایک جوان بہت زیادہ بہادر ہے، تو اٹس مین کہ جو ہے اس کے پیرنٹس نے اس کو اس کی تربیت اس طرح سے کی ہے، ماضی میں اس کو جو ہے وہ ایسی اسٹوریز انہوں نے سنائی ہیں، یا ایسی اسٹوریز اس نے پڑھی ہیں، یا موویز اس نے اس طرح کی دیکھی ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ بہادری کی بات تھی، جہاں پہ ایسے کریکٹرز کی بات تھی جو بہت زیادہ بہادر تھے، اور وہ چیز اس نے اڈاپٹ کی اور وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن گئی، ٹھیک ہے؟ یا پھر جیسے کچھ لوگ کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ دینی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ باعمل ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمارا کیونکہ انوائرمنٹ اس طرح کا ہوتا ہے تو ہماری سوچ بھی اسی طرح کی بنتی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم بھی ہمارا عمل بھی اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک ہیومنسٹک اسکول تھاٹ ہے، اس کے مطابق یہ کہا گیا کہ ہر انسان کے اندر ایک بہت بڑا انسان ہے جس میں اتنی پاور ہے کہ وہ اپنی تقدیر خود لکھ سکتا ہے اور جیسے چاہے اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کر سکتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو شاید نماز کا جب میں نے لیکچر دیا تھا تب میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھے کے لیے کوشش کرے گا اسے اچھائی مل جائے گی، اور جو مطلب گناہ کی طرف جائے گا یا برے عمل کرے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے اسے برائی ہی ملے گی۔ تو یہ بھی کانسیپٹ پھر اسی سے آیا، اور جیسے پھر اشرف المخلوقات کا کانسیپٹ ہے یا خودی کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق ہر انسان میں بہت سی کچھ انر کوالٹیز ہوتی ہیں، اس کی سیلف اسٹیم اتنی ہوتی ہے اور سیلف موٹیویشن اتنی ہوتی ہے کہ وہ خود جیسے چاہے اپنی زندگی کو جو ہے وہ بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک فیکٹر یہ ہے کہ کچھ ٹریٹس ایسی ہوتی ہیں جو پرسنالٹی جو ہے وہ اپروچ کرتی ہے، یعنی کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بلڈ ہوتی رہتی ہیں، اور وہ کیسے بلڈ ہوتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے بائی انٹریکشن ود ڈفرینٹ ایجنسیز، اور ایجنسیز یہی ایجنسیز ہیں جن کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایجنسی ہے ہمارا گھر، ایک ایجنسی ہے وہ انسٹیٹیوٹ یا وہ ورکنگ پلیس جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں، یا ہم جو رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر ہمارا فرینڈ سرکل، ٹھیک ہے، یا ہمارا ارد گرد کا ارد گرد جو بھی جیسے بھی لوگ ہیں، تو یہ ساری ایجنسیز جو ہمارا سوشل میڈیا، ٹھیک ہے، اور یہ ساری ایجنسیز مل کے ہماری پرسنالٹی بناتے ہیں۔ سو اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پہ جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے اور کہاں پہ ٹھیک ہے، اور کس چیز کو جو ہے وہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ سو کرنا کیا چاہیے؟ میری ایڈوائس سب کو یہ ہے کہ ہر وہ چیز انفالو کر دیں، ہر وہ پیج، ہر وہ گروپ انفالو کر دیں جس سے آپ کو جو ہے وہ سوائے ڈوپامین کے کچھ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ ریلیجیس پیپل کو فالو کریں، کچھ موٹیویشنل یا پروڈکٹیو پیجز کو فالو کریں، ٹھیک ہے۔ یو ہیو ٹو فالو کرنٹ افیئرس، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا انٹرسٹ ہے ٹیکنیکل سکلز میں تو ایسے پیجز کو، ایسے چینلز کو فالو کریں جہاں پہ آپ کو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ انفارمیشن ملے، آپ سکلز سیکھیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر جو ہے وہ کچھ ایسے پیجز کو فالو کریں جہاں سے آپ کو نالج ملے، وہ دینی ہو یا دنیاوی نالج کسی بھی قسم کا ہو، آپ اس کو حاصل کریں جو آپ کی شخصیت میں اور آپ کی پرسنالٹی میں ایک پازیٹیو اور پروڈکٹیو چینج لے کے آئے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔